السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج ہم 3 مختلف موضوعات پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور افغان مہاجرین کو پاکستان سے بے دخل کرنے کی جو نئی پالیسی آئی ہے اس کے حوالے سے، اس کے دونوں ملکوں کے تعلقات پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ دوسرا جو ایشو ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے مہنگائی، جس کی شرح میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ بڑا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے سپٹمبر میں۔ اور تیسرا جو موضوع ہے وہ ہے مسلم لیگ نون کی جو مشکلات ہیں اور نواز شریف صاحب کا جو استقبال ہے 21 اکتوبر کا، اس کے حوالے سے۔ تو آج اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوعات کی طرف بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ولاگ پسند آئے اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور مہذب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوعات کی طرف۔ ہمارا آج کا سب سے پہلا موضوع ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی۔ اس کشیدگی یہ جو ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا اعتراض یہ ہے، پاکستان بار بار افغان طالبان حکومت کو یہ بار بار باور کرواتا رہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو کہ کالعدم تنظیم ہے، دہشت گرد تنظیم ہے، پاکستان نے اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہوا، اس پہ پابندی ہے، اس کے بیس کیمپس ہیں افغانستان میں، وہ وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ روزانہ جو ہے وہ پاکستان کے جو فوجی جوان اور آفیسرز ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، سویلینز بھی اس کا نشانہ بنتے ہیں، پولیس اور رینجرز بھی، پیراملٹری بھی اس کا نشانہ بنتی ہے۔ تو پاکستان بار بار افغان طالبان کو یہ باور کرا رہا تھا کہ آپ ان حملوں کو روکیں، ان کی سرگرمیوں کو روکیں، ان کو محدود کریں۔ اور اسی نقطۂ نظر سے جنرل جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، وہ وزیر اعظم تھے، تو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض نے ایک انیشیٹو لیا تھا اور افغان طالبان کے ذریعے سے تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے، اور پھر ہزاروں کی تعداد میں تحریک طالبان کے لوگ جو ہیں وہ واپس آئے۔ ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت جنگ بندی ہوئی تھی اور پھر بہت سارے لوگ واپس آ گئے تھے۔ تو یہ ایک کوشش تھی کہ کسی طرح سے معاملہ طے ہو جائیں، لیکن نہیں ہو ہوئے تھے، اور اس کا نتیجہ اب یہ نکلا ہے کہ پاکستان میں جو خودکش حملے ہیں وہ دوبارہ شروع ہو گئے، جو دہشت گرد کاروائیاں ہیں اس کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، جو وائلنس ہے، جو تشدد ہے، جو بم بلاسٹ ہیں ان کے اندر اضافہ ہو گیا ہے۔ تو یہ اس پالیسی کا نتیجہ ہے جو کہ پاکستان نے اختیار کی تھی اس وقت جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کے اوپر بات کرتے رہے ہیں کہ ان سے بات کریں، یہ ہمارے روٹھے ہوئے بھائی ہیں، ان کو منائیں، ہمیں ان کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی پالیسی کے تحت پھر بات چیت ہوئی اور اس کا نتیجہ آج یہ ہمارے سامنے ہے کہ جس دہشت گردی کی لعنت کو ہم نے بڑی مشکل سے اپنے سر سے اٹھایا تھا، اس کو بڑی مشکل سے دفن کیا تھا، کنٹرول کر لیا تھا اس کو، اب وہ پھر سر اٹھا رہی ہے۔ تو یہ وہ بیسک ایشو ہے جس کی جو وجہ تنازع ہے۔ اب پاکستان نے، کیونکہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو 24 خودکش حملے ہوئے ہیں اس سال اب تک، اس میں زیادہ تر میں جو ہے افغان شہری ملوث نکلے ہیں، اس کے علاوہ جو سیکیورٹی فورسز پہ بڑے حملے ہوئے ہیں اس کے اندر جو لوگ مارے گئے ہیں ان میں بھی اکثریت جو ہے وہ افغان شہریوں کی ہے۔ تو اس وجہ سے اب پاکستان نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ جو افغان مہاجرین غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ پاکستان سے بے دخل کیا جائے گا۔ جو یہاں رجسٹرڈ ہیں، جن کے پاس کاغذات ہیں، وہ یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن جو غیر قانونی ہیں ان کو نکالا جائے گا۔ دوسرا، جو بغیر ویزے کے لوگ آتے جاتے تھے بغیر ڈاکومنٹس کے، اب وہ ان کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا اقدام پاکستان نے یہ کیا ہے کہ یہ جو افغان ٹریڈ جو ہے یہ استعمال ہوتی ہے اسمگلنگ کے لیے، وہ چیزیں منگوائی جاتی ہیں جو افغانستان میں بین ہیں، لیکن وہ لا کے افغان ٹریڈ کے ذریعے پاکستان کے اندر کسٹم فری چیزیں لا کے پاکستان کے اندر بیچی جاتی ہیں، مارکیٹس بھری ہوئی ہیں ان چیزوں سے۔ تو اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سلسلہ بند کیا جائے گا اور صرف وہی چیزیں، اس کے لیے بینک گارنٹیز اور یہ وہ چیزیں جو ہے وہ مانگی جائیں گی، نئے اب سختی کی جائے گی۔ تو اس کی وجہ سے پھر کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ افغان طالبان حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ ہمارے لیے پالیسی جو ہے جس میں افغان مہاجرین کو بے دخل کیا جائے گا پاکستان سے، وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اس سے تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر افغان طالبان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول نہیں کریں گے، ان کو جو ہے وہ ان کا بندوبست نہیں کریں گے، ان کو حملوں سے نہیں روکیں گے، تو پھر یہ کشیدگی بڑھے گی، کیونکہ مسلسل حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور کئی گنا بڑھ گئے ہیں حملے اس سال اور پچھلے سال، جس کی وجہ سے حالات جو ہے بلوچستان میں اور کے پی میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بگڑ رہی ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ زیادہ عرصہ اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے
روزانہ کی بنیاد پہ آپریشنز ہو رہے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے کارروائیاں ہو رہی ہیں جو دہشت گرد ہیں اور جو بندوق کے زور پہ اپنا ایجنڈا نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ ایشو اس وجہ سے کشیدگی جو ہے اس کے اندر مسلسل ہم پہلے ولاگز میں بھی بتا چکے ہیں تفصیل کے ساتھ. تو یہ جو کشیدگی ہے اس کے اندر لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور اضافہ ہوگا جب تک افغان حکومت جو ہے طالبان کی وہ اس بات کو ریئلائز نہیں کرتی کہ کتنا ضروری ہے کہ جو پاکستان کے خدشات اور تحفظات ہیں اس کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جائے, اور تب تک یہ صورتحال یہ حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہی رہیں گے, اس میں بہتری آنے کے امکانات بہت کم ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف. مہنگائی جو ہے ایک دفعہ پھر 27% پہ آنے کے بعد اب 31.4% پہ واپس چلی گئی. آپ کو یاد ہوگا ہم نے چند دن پہلے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں تو اس سے مہنگائی میں 4 سے 5% اضافہ ہونے کی توقع ہے. تو جو اگست میں قیمتیں بڑھی تھی بجلی کی اور پیٹرول کی, اس کے اثرات سپٹمبر میں سامنے آئے. تو سپٹمبر کا جو ڈیٹا ابھی ریلیز ہوا ہے محکمہ ادارہ شماریات پاکستان کا, حکومت پاکستان کا, اس کے مطابق 4.4% سپٹمبر میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو تھوڑا بہت کمی آئی تھی مہنگائی میں, تھوڑا سانس لینے کا موقع ملا تھا, وہ دوبارہ مہنگائی جو ہے وہ پھر 31% سے اوپر چلی گئی ہے. تو اس سے جو غریب لوگ ہیں, جو عام پاکستانی ہیں, جو کہ 60-70% آبادی ہے, وہ اب پھر جو ہے اس کے اوپر بہت برے اثرات پڑیں گے اس کے, اور ان کی خوراک میں کمی آئے گی. جو دوائی وہ 3 وقت کھاتے تھے شاید 1 وقت کھائیں, یا 1 دن چھوڑ کے 1 دن دوائی کھانے پہ مجبور ہوں. اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر ان کو مشکلات کا سامنا ہے. اور اس وقت تو 2 روٹی کی جو 2 وقت کی روٹی ہے اس کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں پاکستانیوں کی اکثریت کو. تو یہ جو صورتحال ہے, حکومت نے ایک بار پھر جو ہے 2 دن پہلے بجلی کی جو قیمت ہے فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ ایک بار پھر اس میں 1 روپیہ کچھ پیسے کا اضافہ کر دیا ہے. اس سے ظاہر ہے اور مزید جو ہے وہ مہنگائی بڑھے گی. تو جب تک حکومت یہ جو بجلی ہے, پیٹرول اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر کمی نہیں کرتی اس کی قیمتوں کے اندر, تو ظاہر ہے مہنگائی کی جو شرح ہے وہ کبھی تھوڑی اوپر جائے گی کبھی نیچے جائے گی. لیکن یہ جو بہت زیادہ مہنگائی ہے اس میں کمی آنے کا فوری طور پہ کوئی امکان جو ہے وہ نظر نہیں آتا. تو یہ جو مہنگائی ہے یہ جب تک یہ نگران حکومت ہے تو نہیں لگتا, اور اس کے بعد جو نئی حکومت آئے گی اس کو بھی فوراً IMF کے پروگرام میں جانا پڑے گا. تو کم از کم 2023 گزر جائے گا, 2024 سے آدھے سے زیادہ ایسے ہی لگتا ہے کہ پاکستانیوں کو مہنگائی میں ہی گزارنا پڑے گا. اس بات کے امکانات بہت کم ہے کہ مہنگائی کی شرح جو ہے اس کے اندر خاطر خواہ کمی آ سکے, کیونکہ جب تک یہ 20% سے نیچے نہیں آئے گی لوگوں کی زندگی اسی طرح جیون رہے گی, اور لوگوں کے لیے جو زندگی جو ہے وہ جہنم کی طرح ہی جو ہے وہ لوگوں کو لگے گی جب وہ اپنے بچوں کا پیٹ نہیں بھر سکیں گے, ان کو تعلیم نہیں دے سکیں گے, ان کو بنیادی ضروریات مہیا نہیں کر سکیں گے. اسی طرح سے یہ جو مہنگائی ہے اس پہ قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ انرجی کی پرائسز کو کم کیا جائے, اس طرح خوراک کی جو قیمتیں ہیں ان کو نیچے لایا جائے, اور جس قسم کا معاملہ ڈالر کے ساتھ کیا حکومت نے, اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے بھی حکومت اگر سختی کرے گی تو پھر اس بات کے امکانات ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں. تیسرا ایشو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ زور لگا رہی ہے کہ جی ایک بڑا شوق وہ کر سکے, لیکن بہت سی مشکلات کا سامنا ہے مسلم لیگ نون کو. ہم نے پچھلے ولاگ میں بھی بات کی تھی کہ شاہدرہ کے مایوس کن جلسے کے بعد اب سارا شریف خاندان جو ہے وہ اب باہر نکلا ہے. حمزہ شہباز شریف, میاں شہباز شریف, مریم نواز اس وقت کیمپین کر رہی ہیں. مسلم لیگ نون کے جو لاہور سے تعلق رکھنے والے نامور پارلیمنٹیرینز ہیں, سیاستدان ہیں, وہ باہر کے اضلاع میں ان کو بھیجا گیا تھا, اب ان کو واپس بلایا جا رہا ہے, اور وہ 10 اکتوبر کے بعد اپنے اپنے حلقوں میں کیمپینز کریں گے, وہاں سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے. ایک بات تو طے ہو گئی کہ نون لیگ کو لوگوں کو لانا پڑے گا, لوگ آئیں گے نہیں. مسلم لیگ نون کے لیے وہ محبت اب باقی نہیں رہی ہے لوگوں میں, بہت سارے لوگوں میں جو پہلے ہوا کرتی تھی, اور اس کی وجہ 16 ماہ کی کارکردگی ہے مسلم لیگ نون کی. شہباز شریف کی جو وزارت عظمیٰ کی کارکردگی ہے ان کی حکومت کی, وہ ہے اس کی وجہ, جس کی وجہ سے لوگ نہ لائیں. لوگ خود نہیں آئیں گے, بہت کم لوگ آئیں گے, لوگوں کو لانا پڑے گا. اب نون لیگ کو ریلائز ہو رہا ہے کہ ہاں اسی طرح جو الیکشن ہے اس کے اندر بھی ووٹرز کو لانا پڑے گا, ووٹرز آئیں گے نہیں, اور لو ٹرن آؤٹ لگتا ہے کہ ہوگا. بہرحال مسلم لیگ پنجاب میں بہتر پوزیشن میں ہے, لیکن وہ والی بات نہیں ہے جو 2013 میں تھی. ہو سکتا ہے الیکشن میں مقابلہ نہ ہو,
مسلم لیگ نون بآسانی جیت جائے، لیکن حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے۔ عوام میں کوئی محبت نہیں ہے، عوام میں جو ہے وہ کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا محبت کا طوفان نہیں ہے اندر، جو ہے جو چھلکنے کے لیے تیار ہو، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اور مسلم لیگ نون کو بہت زور لگانا پڑے گا اگر انہوں نے مینار پاکستان بھرنا ہے۔ یہ خود بخود لوگ نہیں آئیں گے، لوگوں کو لانا پڑے گا، لوگوں کو کنونس کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جو نون لیگ کا بیانیہ ہے وہ نون لیگ بیچنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کو خریدنے کے لیے فی الحال آمادہ نہیں ہیں۔ ابھی 4 مہینے ہیں، دیکھتے ہیں الیکشن تک کیا ہوتا ہے، لیکن نون لیگ کا بڑا امتحان جو ہے وہ ابھی 21 اکتوبر کو ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نون لیگ اس امتحان میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، لیکن ایک بات کا احساس اب نون لیگ کو ہو رہا ہے کہ جو کچھ لوگوں کے ساتھ پچھلے 16 ماہ میں ہوا اور جو کچھ پچھلے چند ماہ سے نگران حکومت کے دور میں ہو رہا ہے، اس سے لوگ انتہائی سخت نالاں ہیں، غصے میں ہیں، اور لوگ اس وقت سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے آمادہ نظر نہیں آتے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔